تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ۔ وَضَرَبَ اللَّهُ، اور اللہ نے ایک مثال اور بیان کی ہے، مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، دو آدمیوں کی، أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ، ان دونوں میں سے ایک گنگا ہو، لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ، جو کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتا، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، وہ تو اپنے مالک کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ، جس کو جس جگہ بھیجو، تو وہ گنگا لا یأتی بخیر، کبھی اچھائی آپ کے پاس نہیں لائے گا۔ هل یستوی، کیا یہ گنگا آدمی برابر ہو سکتا ہے؟ ومن یأمر بالعدل، اس بندے کے جو انصاف کے ساتھ دنیا میں نظام کو چلاتا ہو، وہ برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ وہو علی صراط مستقیم، اور وہ جو انصاف قائم کرتا ہے اصل میں وہ سیدھے راستے پر ہے۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات، آسمان کی ساری خفیہ معلومات، والارض، اور زمین کی تمام خفیہ معلومات اللہ ہی کے پاس ہے۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، قیامت تو آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے آ جائے گی۔ او ہوا اقرب، یا اس سے بھی جلدی آئے گی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر مطلق ہے۔ آیت نمبر 76-77، پارہ نمبر 14، سورۃ النحل۔ دو آدمی جن کی مثال اللہ آپ کو دے رہے ہیں۔ ایک آپ کا ایسا غلام ہے جو گنگا ہے۔ اب باتیں دو ہیں، وہ اپنے طور پر کسی سے کبھی سمجھداری کی بات نہیں کرے گا۔ نمبر دو، آپ اس کو گائیڈ کر کے بھیجیں، سمجھا کے بھیجیں، اور اس کو بہت زیادہ زور لگا کے بڑی محنت کر کے اس پہ بھیجیں، تب بھی وہ آگے بات سمجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کھلانا بھی آپ نے ہے، پلانا بھی آپ نے ہے، رکھنا بھی آپ نے ہے، غلام بھی آپ کا ہے، لیکن آپ اس کو اپنی محنت کے ساتھ کچھ قابل بنائیں تب بھی وہ نہیں بن سکتا، اور خود بھی اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کیا بن سکے، قابل بن سکے۔ کلٌ علی مولا، ہر وقت وہ اپنے آقا کے لیے وبال جان ہے۔ کیا پتہ اپنے گنگے پن کی وجہ سے کسی ٹائم وہ کوئی ایسا قدم اٹھا لے جو مالک کے لیے جان کے وبال بن جائے، اور آپ کہیں یار اس گنگے نے تو مجھے مروا دیا، اس گنگے نے مجھے کیا کر دیا، پھنسا دیا، نہ اس میں کوئی عقل ہے، نہ سوجھ ہے، نہ بوجھ ہے۔ اور دوسرا آدمی آپ کے پاس ایسا ہے جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، اس میں عدل ہے، انصاف ہے، وہ خدا کا بھی حق ادا کرتا ہے، آپ کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ اب آپ اور ساری کائنات ان دو بندوں کو دیکھنے کے بعد کبھی برابر نہیں کہہ سکتے۔ گنگے کا ہزاروں درجے کا فرق ہے، اور انصاف والے پڑھے لکھے کا ہزاروں درجے کا فرق ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں بھائی ان دونوں کو برابر کا اعزاز دے دو، برابر کا درجہ دے دو، برابر کا رتبہ دے دو، تو کبھی آپ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو جب ہم دو آدمیوں کے درمیان برابری کرنے پہ تیار نہیں ہیں، تو میرا اللہ جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے اس کے سامنے ہم کسی جاہل پاگل نالائق کو، حتیٰ کہ پتھر کیا ہوتے ہیں جن کی مورتیاں ہم بنا لیتے ہیں، بت بنا لیتے ہیں جی، اور آگ ہے، آگ کو ہم خدا سمجھ کے اس کی پرستش کر دیتے ہیں۔ اتنی گھٹیا چیزیں ہم دو انسانوں کو یہاں برابر نہیں کر پا رہے، تو ایک مورتیاں جو کہ بے جان ہیں ان کو حی قیوم کے مقابلہ میں ہم خدا بنا دیں، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ اللہ نے شرک والوں کو ایک مثال دے کے سمجھایا ہے کہ تم اپنی کائنات میں دیکھو کہ تم ایک گنگے کو اور دوسرے عادل انسان کو کبھی برابر نہیں مانتے، تو اللہ جو ہر چیز سے پاک ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کو ایک دنیا کے انسان کے سامنے لاتے ہو، اس کو بھی تم نے خدا بنا دیا، وہ تو ہے ہی خدا، اب تم کہتے ہو جناب ہمارا یہ بھی خدا ہے، ہمارا وہ بھی خدا ہے۔ یہ جہالت ہے، یہ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس طرف گنگے کو آپ بھیجو گے نا ہمیشہ آپ کے لیے نقصان ہی کر کے لائے گا۔ کیا لائے گا؟ نقصان کر کے لائے گا۔ اللہ کے لیے آسمان کی غیب اور زمین کی غیب کی چیزیں، آج سائنسدان ہے، کیمرے ہیں، زمینوں کی کھدائی ہوتی ہے، آسمان ہے، آسمان پہ خلائی شٹل جاتی ہے، چاند تک وہ پہنچتے ہیں، چاند کی کچھ باتیں آپ کو بتاتے ہیں جی،
اور زمین کے اندر جہاں تک ان کی رسائی ممکن ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ اگلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرا اللہ تو وہ جو ساتوں زمینوں کے تہوں کے اندر بھی چیونٹیوں کو، کیڑوں کو، زمین کے ریت کے ذروں کو جانتا ہے، اور میرا اللہ جانتا ہے کہ کس پہاڑ میں سونا ہے، کس پہاڑ میں تانبا ہے، کس پہاڑ میں کوئلہ ہے، کس پہاڑ میں زر مبادلہ ہے، کس پہاڑ میں کیا ہے، کس پہاڑ میں کیا ہے۔ پھر آسمان ہے، آپ دیکھیں آسمان پہ آتش فشاں ہوتے ہیں، مختلف جگہوں سے پہاڑوں سے آتش فشاں پھٹتے ہیں، اور یہ جب پھٹتے ہیں تو پوری دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے، لیکن میرے اللہ کو تو کب سے پتہ ہے ان تمام چیزوں کا۔ تو اصل غیب کا علم، یہ جو خفیہ کیمرے ہیں، جی خفیہ کیمروں سے ہم کیا پہچانیں گے؟ اللہ رب العزت سے بڑا کیمرہ کوئی ہے یہاں پہ؟ کیمرے کی آنکھ سے بچنا، لکھا کیا ہوتا ہے؟ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ جب آپ نے پڑھا جناب کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو بندہ بڑا ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور جناب کوئی چوری نہیں، کوئی دائیں ہاتھ نہیں، کوئی بائیں ہاتھ نہیں، کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہیں، اس کو پتہ ہے میں پکڑا جاؤں گا۔ خدا کا جو کیمرہ ہے اس کے سامنے کیا بندے کو ڈرنا نہیں چاہیے؟ کیا بندے کو، حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 پردے لگاؤ اپنے، اس کے اندر تم گناہ کرو، وہ اس طرح ہی ہے جس طرح ہم آمنے سامنے بیٹھے ہوں، اللہ تمہیں ایسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تمہیں ایسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی جو خفیہ قدرت ہے اس کو دیکھا کرو کہ وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہی ہے، ہمیں ہر وقت دیکھ رہی ہے، اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ایک حبشی آدمی تھا، میرے نبی کے پاس آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں اگر نماز پڑھوں تو میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو قرآن پڑھے، نماز پڑھے، ساری دنیا سے زیادہ توجہ کے ساتھ اللہ تجھے دیکھتے۔ اس کو اپنے پر بڑا تعجب ہوا کہ میں ایک حقیر سا بندہ ہوں، اتنا بڑا خدا بھی میری عبادت کو دیکھتا ہے۔ کہنے لگا اے اللہ کے نبی قسم اٹھا کے فرمایا کہ میرا اللہ مجھے میرے سجدے کی حالت میں دیکھتا ہے۔ حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا، وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی میں ہی اللہ کو پیارا ہو گیا، گرا اور پیارا ہو گیا۔ کیا مطلب تھا؟ وہ حضور سے کہنے لگا یا رسول اللہ میرے خاندان میں تو مجھ پہ کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، قدر و قامت نہیں ہے، لیکن میرے بھائی ہم یہاں 15-20 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم اپنا ڈیٹا کھولیں گے جی تو شاید اپنے اپنے مقام پہ ہم بہت سے درجوں میں مختلف ہیں، لیکن مسجد کے اندر، قرآن کے درس کے اندر، اس کی تلاوت کے اندر ہم یکساں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت ہم سب اللہ کے ہاں اعمال میں مصروف ہیں، اللہ ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے، اور اس جگہ اللہ کے فرشتے اترے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے، فرشتے اترتے ہیں اور اتر کر اس جگہ بیٹھتے ہیں، اور بیٹھ کر یہ گفتگو سن کے رب کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ وہاں تو قرآن پڑھ رہا ہے، وہاں تو درس ہو رہا ہے، وہاں تو فلاں چیزیں ہو رہی ہیں۔ پھر اللہ ان کو گواہ بنا کے ہماری جنت کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اب بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، اب بھی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اور ادھر زنا کی منڈی ہے، زانی لوگ ہیں، ادھر بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، شرابی لوگ ہیں، ادھر بھی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو خفیہ کیمرے کی آنکھ سے جو بندے بچتے ہیں، بندے بچتے ہیں تو وہ بھی ڈرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی اس طاقت سے، اس علم سے کوئی حیا نہیں کرتے، کوئی شرم نہیں کرتے، اور گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے غیب السماوات، آسمان کی ساری غیب کی خبریں اللہ کے پاس ہیں، اور زمین کی ساری غیب خبریں اللہ کے پاس ہیں۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر۔ اب بندہ کہتا ہے اب قیامت آئے گی دیکھیں گے، موت آئے گی دیکھیں گے، دنیا تباہ ہوگی تو دیکھیں گے۔ اللہ کہتے ہیں قیامت دور نہیں ہے، ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے قیامت آ سکتی ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر جو آیا نا، قرآن کہتا ہے کہ جب زلزلہ آئے گا تو زلزلے میں، قیامت کا جو زلزلہ ہے، ایک بندہ کپڑے سی رہا ہوگا، ایک بندہ تھنوں سے دودھ نکال رہا ہوگا، ایک بندہ ایسے گلاس سے پانی پی رہا ہوگا، ایک بندہ لقمہ اٹھا کے کھا رہا ہوگا، ایک جگہ پر جناب آپریشن ہو رہا ہوگا، بچہ پیدا ہو رہا ہوگا، ایک جگہ پہ اس کے کانوں میں اذان دی جا رہی ہوگی، کسی جگہ پہ عقیقہ کیا جا رہا ہوگا، کسی جگہ پہ آپ دکاندار کو چیز دیں گے اور وہ تول کے تمہیں چیز دے رہا ہوگا، کہیں آپ سبزیاں ایسے اٹھا کے چل رہے ہوں گے، کہیں آپ پالش کر رہے ہوں گے، کہیں آپ دودھ لا رہے ہوں گے، کہیں آپ دہی لا رہے ہوں گے، اپنے منصوبوں کی طرف چلیں گے تو ایک دم سے
دھڑم سے دنیا گرے گی اور ساری کائنات اس طرح پس جائے گی، نہ کسی کا ارادہ چلے گا نہ کچھ چلے گا۔ وہ کہے گا پتہ ہی نہیں چلا قیامت آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا قیامت آ گئی۔ اس لیے قیامت سے مراد وہ ہے کہ جب ہم قبروں سے اٹھیں گے اللہ ہمیں جگا دیں گے، اللہ ہمیں جگا دیں گے۔ اب حشر کا میدان ہوگا، پھر اللہ کہیں گے تمہیں میں نے بتایا تھا، میرے حبیب نے تمہیں بتایا تھا قیامت ہے، قیامت ہے۔ اور سورۃ القیامہ یہ قیامت کا تذکرہ کرتی ہے 29ویں سپارے میں۔ حضور نے فرمایا مجھے اس کے پڑھنے نے بوڑھا کر دیا، بوڑھا ہو گیا۔ اس ٹائم آپ پڑھیں قرآن کے اندر عذاب قیامت، عذاب جہنم، جہنم کی دردناکیاں، جہنم کی وحشت ناکیاں، جہنم کی ہول ناکیاں، یہ تمام چیزیں سن سن کر بندہ بوڑھا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ادھر سے ڈالیں ادھر سے نکال دیں، ادھر سے ڈالیں ادھر سے نکال دیں، اس کے اوپر دین کے اثرات نہیں ہوتے۔ اللہ کلمح البصر، آنکھ جھپکنے سے پہلے قیامت آ رہی ہے، او ہوا اقرب، یہ اس سے بھی پہلے۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ یہ 2 انگلیاں ہیں، یہ والی جڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا انا والساعہ، انا والساعہ، میں اور قیامت اس طرح یہ جڑے ہوئے۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ میں دنیا سے جاؤں گا، ساتھ ہی قیامت قریب آ جائے گی، قیامت قریب آ جائے گی۔ اب یہ جو ہمیں زمانہ ملا ہوا ہے یہ تیاری کے لیے ملا ہوا ہے، یہ تیاری کے لیے ملا ہوا ہے۔ اس میں اگر تیاری نہ کی اور سوچتے رہے مریں گے دیکھیں گے، مریں گے دیکھیں گے، مریں گے دیکھیں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو شرک میں خدا کے مقابل کسی کو خدا نہ بناؤ، اور قیامت کی انتظار نہ کرو، وہ کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے۔ تم اپنے عمل کرتے جاؤ، آج تک جتنے عمل کیے ہیں سمجھو کہ وہ ضائع ہو چکے ہیں۔ اب سمجھو کہ یہ عمل ہے، آخری عمل ہے، اس کے بعد میری موت ہے، اس سے پہلے ایک عمل ہے، میں اس کو ٹھیک کر لوں گا، میری موت خاتمے والی ہے۔ اس سے پہلے کو بھی بھول جاؤ، اس کے بعد کو بھی بھول جاؤ، اس عمل کو آخری سمجھ کر ابھی قیامت آ رہی ہے، ابھی میں نے مر جانا ہے، اس سے پہلے ایک نماز کی مجھے مہلت اللہ نے دی ہے، یہ میں پڑھ لوں گا، میری دنیا و آخرت چمک جائے گی۔ یہ سمجھ کر انسان اعمال کر سکتا ہے۔ اور اگر پہلے کھاتے میں نے اتنے حج کیے ہیں، اتنے عمرے کیے ہیں، اتنا یہ کیا، اتنا وہ کیا، ایمان لانا بہت آسان ہے، ایمان کو بچانا، پھر سنبھالنا، پھر لے چلنا، پھر آگے بڑھنا، پھر لے چلنا، پھر لے چلنا، اصل وقت ہے موت۔ موت وقت ہمارا ایمان ہوگا، کام چلے گا۔ اور اگر موت سے پہلے ہمارے ایمان میں تزلزل آ گیا، تباہی ہوگی، اور یہ تباہی کے بعد کبھی کامیابی اور دوبارہ سے کوئی چانس واپسی کا ممکن نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے۔